اچھا، اگلا سوال ہے کراچی سے عمیر کا۔ میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اسرائیل وہ ایران میں رجیم چینج کرے گا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ پاکستان پہ بھی اس کے بعد یہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ جو پروجیکشن آپ نے کی تھی چیزیں ابھی تک تو اس کے اکارڈنگ لگ رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے یا ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے؟ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے ہماری لیڈرشپ کے پاس؟ دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ رژیم چینج ہو، یہ نہیں کہ وہ کر لے گا، سکسیڈ کامیاب ہو جائے گا، وہ چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوگا اگر اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو جاتے ہیں اسلامک ریولوشن یا اسلامک رژیم کو ڈسمینٹل کرنے میں، اور ایک پپٹ رژیم، امریکن پپٹ رژیم ایران کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں، جیسے اب انہوں نے وینیزویلا میں کیا۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ بالکل پوری تیاری ہے اور پوری کارروائی ہو رہی ہے ایران کے اندر کہ کسی طریقے سے ایک پاپولر اپ سرچ کیا جائے اور جو کہ اس اسلامک رژیم کو چیلنج کرے اور اس کے ذریعے پھر امریکہ رژیم چینج کرے۔ اچھا، اب پاکستان، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو اس وقت کی جو نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ ہے اور جو ہائیبریڈ رژیم ہے بالکل آگاہ ہے، ان کو پتہ ہے، دے آر ویل ورسڈ ان اسٹریٹجی اینڈ ان جیو پالیٹکس۔ ان کو پتہ ہے کہاں سے تھریٹ آ رہی ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ یہ مل کے کس طریقے کے ساتھ ان سب کا سٹاک بڑھ گیا ہے آفٹر دیٹ ریسنٹ ایپیسوڈ اگینسٹ انڈیا۔ اور اس وقت کبھی اسحاق ڈار صاحب چائنا اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے، اپنے شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چیف صاحب کبھی امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ بیٹھے ہوتے ہیں، اینڈ سو آن۔ یہ دس از انہرڈ آف۔ دیٹ ٹیلز یو کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک اسٹیٹس ہے ایز اے پاور، ریجنل پاور، اٹ از گون اپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویدر وی لائک دی کرنٹ ایگزسٹنگ رژیم اور ناٹ، وی ہیو ٹو ایڈمٹ دس۔ اچھا، تو اس لیے یہ آپ فکر نہ کریں کہ ہماری جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے یا سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، دے ول نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ۔ باقی یہ کہ کل کو اگر کوئی امریکن رژیم بن جاتی ہے ایران کے اندر تو کیا پاکستان کو کیا اس کا فائدہ نقصان ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی نقصان ہے، فرینکلی۔ دین ڈونٹ فرگیٹ، جب شاہ ایران تھا تو ہم بھی امریکن پپٹ رژیم تھے اور شاہ بھی تھا، اور بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑی وہ ٹرکی، ایران، پاکستان کا جناب وہ بڑے ڈیولپمنٹ یہ وہ وغیرہ پلانز، وی ور آن دا سیم پیج، پارٹ آف دا سیم امریکن اسپانسرڈ الائنسز، جیسے نیٹو ہے اس وقت، سینٹو، سیٹو، بغداد پیکٹ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ سو اس کے بعد اب اگر ایران جو ہے وہ پرو امریکہ ہو جاتا ہے تو آپ کا خیال ہے ہم اینٹی امریکہ ہیں؟ ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ ہم نے امریکہ کو نیوٹرلائز کر لیا ہے، اور اب ہمیں امریکہ سے ہتھیار بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ آن بیلنس پھر جتنا پرو امریکہ تھا وہ اتنا نہیں ہے، ابھی پرو پاکستان ہو گیا ہے، تو ہمارا تو اسٹاک از گون اپ۔ سو آئی ڈونٹ تھنک پرو امریکن regime in Tehran will be an issue for Pakistan. Probably میرا خیال ہے we'll do better business with them than we do with the so-called Islamic regime. Islamic regime بڑی ideological ہے، اور ideological regimes are never good for economics، اسی لیے انہوں نے اپنا پٹھا گول کروا لیا ہے by being an ideological regime۔ جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ جب یہ انقلابی رژیم تھی نا تو یہ ان کے پاس دو آپشنس تھی جب یہ انقلاب آیا، اسلامی انقلاب ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ اسلامک ریولوشن جو ہے اور ایران کے اندر ہی اس کو محدود کر دیتے اور ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے، تو اگر یہ ایسے کرتے تو دے وڈ ناٹ ہیو بین اے پرابلم ود دی ویسٹرن پاورز۔ جب انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اینڈ بیکیم پلیئرز ان دی انٹرنیشنل ارینا، دین دے بیکیم اے تھریٹ ٹو دی ویسٹرن آرڈر۔ یاد رہے کہ جب چائنیز ریولوشن ہوئی تھی تو انہوں نے بالکل ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، انہیں انٹرنلائز کر کے اپنی اکانومی اور اپنی پالیٹکس اور اپنی ریپرزنٹیشن ان چیزوں کو اس کی طرف توجہ دی۔ دے ہیو نیور ٹرائی ٹو ایکسپورٹ ریولوشن۔ سملرلی جب رشین ریولوشن ہوئی تھی تو سب سے پہلی چیز لینن اور ٹروٹسکی نے یہ کہی تھی کہ جو سارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ریجن کے اندر جس میں سوویٹ اس وقت کے رشین ٹروپس اور انوالوڈ، انہوں نے کہا ویل ڈو پیس ٹریٹیز، اسٹاپ دا وار، فوکس آن یور سیلف، دین اسٹاپ ایکسپورٹنگ ریولوشن۔
تو اب بات یہ ہے کہ ایرانیز نے آتے سار انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ زندہ نہیں رہنے دیں گے, ہمیں کچھ باہر کوئی اثاثے بنانے چاہیے اپنے آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس انالیسس کے اوپر انہوں نے پھر ایران کے جو انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, اور جو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا وہ شیعائٹ ایران. اب وہ شیعہ سنی کا جو ایشو تھا وہ ایک اور کمپلیکیٹ ہو گیا اس کے اندر, وچ دی ویسٹ ہیز ٹرائی ٹو ایکسپلائٹ. تو آئی تھنک اگر اب یہ ایک ان کا آؤٹ پوسٹ ایران کا رہ گیا ہے وچ از دا ہوتھیز, باقی تو سب گر گئے ہیں ان کے آؤٹ پوسٹ, اور اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے تباہ کر دیے ان کے اثاثے جو تھے, ایسٹس جو تھے. ان کی جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی کافی آپ نے دیکھ ہی لیا تھا, چن چن کے انہوں نے ان کے جنرل سب کو, سائنٹسٹ کو, جنرل کو مارا ہے. سو آئی تھنک دس از دا لاسٹ اسٹیج آف دی ایرانز اٹیمپٹ ٹو کنسالیڈیٹ اٹ سیلف اور ٹو سروائیو. اور یہی اس وقت بہت سخت پریشر آئے گا ان کے اوپر, واٹ ٹو ڈو, اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ یہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں with that pressure from Israel and from the United States. اس تھریٹ کو سیٹ صاحب بڑھاوا تب ملا جب مائک پومپیو جو سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بلوچستان کا ذکر کر دیا کہ ایران کے ان شہروں میں فسادات بھڑک اٹھے اور اگلی باری بلوچستان کے, نیکسٹ اسٹاپ بلوچستان. What does it mean? آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت واٹ آر دا ویک اسپاٹس. جب ریجیم چینج کرنے جاتے ہیں امریکہ تو ان کا کیا گیم تھیوری ہے. تو آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا تھا, وہ ایک بروکنگس انسٹیٹیوٹ کا ایک پیپر ہے جس کے اندر انہوں نے ساری باتیں کہی تھی کہ پہلے آپ سوشل میڈیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, پھر آپ فنڈنگ کرتے ہیں سی آئی اے کو کے ذریعے, اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی چیزیں میں نے آپ سے کہی تھی, اور آپ سلیکٹ اسیسینیشنز کرتے ہیں, ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, اور ایک اپوزیشن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, ایک طرف اپوزیشن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر ایک تھرڈ ایلیمنٹ تھا. وہ تھرڈ ایلیمنٹ یہ تھا کہ ایران کے بارڈرز کے اوپر پرابلمز ہیں, کردوں کا پرابلم ہے اور بلوچ کا پرابلم. وہاں سے سیشنسٹ تنظیمیں ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں. تو اس کو امریکہ جو ہے وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ ہم پھر ان کو پیسے اور ہتھیار اور دیں گے. تو دیٹ کوڈ بیکم اندر تھرڈ فورتھ ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر. اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو اور بھی پرابلمز بن جائیں گے فار دی ایرانین گورنمنٹ. تو یہ جو بلوچستان کی دھمکی دی ہے, دس از پارٹ آف دیٹ کہ بارڈر ایریاز کے اوپر دیر آر سیسیشنسٹ, ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ اسی پروگرام کے اندر میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو بلوچستان کا لبریشن موومنٹ ہے جو کہ ایران کے خلاف ہے, ناٹ دا BLA جو پاکستان کے خلاف ہے, دیر از این ایران بلوچ کنٹینجنٹ. میں نے یہ کہا تھا کہ دیٹ از سپورٹڈ بائی دا CIA. جندلہ جی, دیٹ از سپورٹڈ بائی دا CIA, اور اس کو اور بھی وہ پمپ کر سکتے ہیں. سو دیٹس دی ادر تھریٹ دیٹ the Secretary of State has. رائٹ, ٹھیک ہے. یہ جامع طور پر مسئلہ ڈسکس ہو گیا, اس کے مختلف ڈائمینشنز بھی عمیر سامنے رکھ دی سیٹھی صاحب نے. باقی سوال شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.